السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت ساری بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری خرافات اور بدعات انہوں نے ایجاد کر لی ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ جن کے بارے میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر گئے ہیں
کہ یہ کام کرنے والا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں وہی کام دہرائے جاتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ انہیں ثواب سمجھا جاتا ہے، انہیں دین اور عبادت سمجھا جاتا ہے۔ کسی مہینے کو یا کسی دن کو کوئی خاص امتیاز دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں، جس دن کے بارے میں کوئی خاص خصوصیت بتا دیں، خاص امتیاز بتا دیں، وہ اس دن کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی دن کو کوئی خاص امتیاز نہیں دیا تو کسی امتی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے یا اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پر کسی دن کو کوئی خاص امتیاز دے دے، دینی حوالے سے اس کو خصوصیت دے دے۔ اور جن دنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے دن قرار دیا ہے، کسی امتی کے پاس یہ اجازت نہیں کہ وہ ان دنوں کو غم اور سوگ کے دن قرار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ میں تشریف لا کر دیکھا کہ لوگ 2 دن اپنا خاص تہوار مناتے ہیں، پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ان کے خاص تہوار ہیں، ان دنوں میں 2 دن سال میں خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن خوشی کے دے دیے۔ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، یہ 2 دن مسلمانوں کی عید ہیں، خوشی ہیں۔ ان میں کسی مسلمان کے لیے سوگ منانا قطعاً جائز نہیں۔ ہاں، عارضی طور پر کسی عید کے موقع پر خدا نخواستہ کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی حادثہ آ جاتا ہے، وقتی طور پر تو وہ محسوس کرے گا غم اور پریشانی، انسان ہے نا۔ لیکن کیا وہ ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سوگ منانا شروع کر دے گا کہ 10 سال پہلے عید الاضحیٰ والے دن میرا باپ فوت ہو گیا تھا، لہٰذا آج میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا، 100 سال پہلے میرا پردادا فوت ہو گیا تھا اس دن، عید الفطر والے دن، لہٰذا میں عید الفطر والے دن اب قیامت تک، جب تک زندگی ہے، میں سوگ مناتا رہوں گا؟ کیا کسی مسلمان کو اس کی اجازت ہے؟ اور کیا کوئی عقل مند شخص ایسا تصور کر سکتا ہے کہ جو خوشی کا دن ہے اس کو وہ مستقل طور پر غم کا دن قرار دے دے؟ جائز نہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی کا دن کہا۔ بالکل یہی طرز عمل 10 محرم الحرام کے بارے میں بھی اپنایا گیا۔ 10 محرم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، خوشی کا دن تھا۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے، خوشی کا دن تھا۔ آپ مدینہ میں رہے، ہر سال خوشی کا دن تھا۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو 10 محرم کو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ یہودیوں تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم الحرام کو؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا جی ھذا یوم صالح، یہ خوشی کا دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ یا نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، جو ان کے ماننے والے تھے، بنی اسرائیل کو دشمن سے، فرعون سے اور آل فرعون سے نجات دی، اس لیے خوشی کا دن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کیا
اور اس دن روزہ رکھا۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کی خوشی میں روزہ رکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جس طرح انہوں نے آزادی کے موقع پر روزہ رکھا، ہم بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن اللہ رب العزت کو شکرانے کے طور پر اس خوشی پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اور یہودیوں تم تو نام نہاد دعوے دار ہو موسیٰ علیہ السلام کے، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی نہ شریعت کو مانا ہے، نہ ان کی کتاب کو مانا ہے، نہ ان کے دین کو مانا ہے، نہ تم نے توحید کو مانا ہے، تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تعلق والے ہیں؟ سن لو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماننے والے مسلمان یہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی مانتے ہیں، ان کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، ان کی تبلیغ کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ تم نے تو ان کی کتاب میں بھی تحریف کر دی تھی، لہذا تمہارا کیا واسطہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ میں محمد زیادہ حقدار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہو جاؤں۔ فصامہ وامر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال مدینہ میں آنے کے فوری بعد جب 10 محرم آیا، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ روزہ رکھو، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونا اور ان کی طرح شکرانے کا روزہ رکھنا تم سب پر فرض ہے۔ اور یہ روزہ فرض رہا یہاں تک کہ رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہو۔ اب بعض اہل علم کے قول کے مطابق 3 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اگر ایسا ہو پھر بھی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 سال اس روزے کو فرض رکھا، اور جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم میں سے جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، تمہارے اوپر مہینے کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب یہ روزہ تمہارے لیے اختیاری ہے، لیکن جو شخص یہ روزہ رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کی آزادی پہ خوشی مناتے ہوئے شکرانے کے طور پر روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ آج بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو، قیامت تک مسلمان روزہ رکھتے رہیں گے۔ کیوں رکھیں گے روزہ؟ اس روزے کا سبب کیا ہے؟ خوشی ہے ہمیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، ہم ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی توحید کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس 10 محرم والے دن فرعون اور آل فرعون کی مصیبتوں سے تکلیفوں سے نجات دی تھی اور انہیں آزادی نصیب فرمائی تھی۔ ہم شکرانے کے طور پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہم بھی روزہ رکھیں، اور قیامت تک ہم اسی خوشی کی وجہ سے روزہ رکھتے رہیں گے۔ اب جس دن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خوشی کا دن قرار دیا اور خوشی کو روزہ رکھ کر منایا، اور جس کو ہم آج بھی مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے، اگر کوئی شخص آج اٹھ کر کہے کہ اس دن جی فلاں حادثہ ہو گیا تھا لہٰذا میں اس کو ماتم اور سوگ کا دن قرار دیتا ہوں، بتاؤ کہ ایسا شخص کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رہے گا؟ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا سوگ اور ماتم کا دن بنا لیں گے؟ نہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر دی، لیکن ہر 10 محرم کو آپ روزہ رکھتے رہے۔
کون سا روزہ رکھتے رہے؟ غم اور سوگ کا روزہ ہوتا ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں شکرانے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رکھتے رہے، اور اسی زندگی میں آپ نے بتا دیا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، بالکل جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، بالکل ایسے جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، اور بالکل ایسے جیسے بعض روایات کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، اور بالکل ایسے ہی جیسے اور صحابہ کرام کی شہادت کی پیش گوئی کی، ایسے ہی اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کو پتہ تھا شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے محرم کو سوگ نہیں منایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی پہلے مناتے آئے تھے، اسی طرح مناتے رہے، اور اپنی امت کو بھی بتا کر گئے کہ تم نے بھی قیامت تک موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونا ہے، شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے صحابہ اسی پر کاربند رہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہے، پھر انہوں نے امت کی فلاح اور بہبود اسی میں دیکھی، امت کی ترقی اور خوشحالی اسی میں دیکھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے قابل شخص کو امت کا اقتدار اور خلافت دے دی جائے، اور انہوں نے خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالی، یہ کہہ کر کہ میں آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں اور زیادہ بہتر سمجھتا ہوں امت کے لیے، آپ امت کی بہتری کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ عرصہ گزرا، ترقی اور خوشحالی کا سنہری دور گزرا، اس کے بعد 60 ہجری میں فوت ہو گئے۔ 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 61 سال بعد 61 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کا طریقہ یہی رہا کہ وہ 10 محرم کو خوشی ہی مناتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوتے رہے، شکرانے کا روزہ رکھتے رہے۔ جب یہ سانحہ پیش آ گیا، اس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ خطبات میں بتایا جائے گا کہ کون تھے شہید کرنے والے، ان کا مقصد کیا تھا، کون سے وہ بدبخت۔ یہ وہی تھے جو نام لیوا تھے، جھوٹے نعرے مارنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے کہ ہم محب ہیں، وہی تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنا کام کیا، لعنت برسی ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کر، جب شہید ہو گئے، یہ ایک المناک واقعہ تھا، پریشانی والا واقعہ تھا۔ ظاہر ہے مسلمان پریشان ہوئے، لیکن کسی مسلمان نے اس پریشانی کی وجہ سے 10 محرم کے شکرانے کے روزے کو ترک نہیں کیا۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی آل میں سے بھی کسی نے ترک نہیں کیا۔ ان سے بڑھ کر کس کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ کیا آج کے دعوے داروں کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار وہاں موجود تھے، ان کی شہادت کے وقت اور بعد میں، کہ ان سے زیادہ ان کو غم اور پریشانی؟ تاریخ اسلام میں کسی ایک اہل بیت کا نام لیں، کسی ایک محدث اور مفسر کا نام لیں، کسی ایک امام کا نام لیں جس نے 10 محرم کا روزہ، شکرانے کا روزہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں ترک کر دیا۔ غم اور پریشانی سب کے لیے پریشانی۔ اور بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہے؟ اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی اور اس کائنات کے لیے سب سے قیمتی ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے چلے گئے، غم اور پریشانی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ماتم کرتے، سوگ مناتے ہیں، پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے جی۔ کیوں؟ نواسہ رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا، اگر سوگ منانا جائز ہے، پورا مہینہ سوگ کا کرنا نواسے کی وجہ سے جائز ہے، تو جو نانا ہے خاتم النبیین والمرسلین، وہ دنیا سے گئے ہیں، تو کیا خیال ہے 12 ربیع الاول
اتفاقی ہے، سب مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ تو کیا خیال ہے، ربیع الاول کو پھر سوگ کا مہینہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ایک مہینہ سوگ پہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ تو 3 مہینے سوگ بنتا ہے کم از کم۔ مناؤ نا سوگ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ سنیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو نام نہاد سنی ہیں، اور جب محرم شروع ہوتا ہے تو کالے کپڑے پہن کے اندر اور باہر سے کالے ہو جاتے ہیں، اپنی حقیقت باہر کر دیتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کوئی غم نہیں انہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے گئے ہیں نا، کیا ان کے جانے کی کوئی پریشانی مسلمانوں کی نہیں تھی؟ تھی، پریشان ہوئے بھی، روئے بھی، سب کچھ کیا، لیکن کبھی بھی ان کی شہادت کے دن کو یا مہینے کو سوگ اور ماتم کا دن مہینہ قرار عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ایک مجوسی نے نماز کی حالت میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے حملہ کیا، شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا مہینہ، اب یہاں زور لگایا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ذوالحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے، چلیں 2 دن پیچھے کر لیں، یکم محرم نہیں تو 28-27 ذوالحجہ کر لیں۔ تو کیا ذوالحجہ کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ مناتے ہیں یہ نام نہاد سنی سوگ، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، یہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے پیچھے جو گزرا ہے، 12 یا 18۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کائنات کی مظلوم ترین ہستی، اس طرح ظلم و ستم کر کے کسی کو بھی شہید نہیں کیا۔ 40-50 دن تک کھانا پینا بھی روکا گیا، چوری چھپے اگر کوئی پہنچ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ بھوکے پیاسے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے، باغیوں نے ظلمن شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا مہینہ کیا سوگ کا مہینہ قرار پایا؟ آپ نے کالے کپڑے پہنے پھر کوئی نوحے پڑے پھر نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اب سنی اور شیعہ دونوں ہی مخاطب ہیں، کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بالاتفاق سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، ان کا مقام عالی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ظالم خارجی اور باغی نے ان کو شہید کیا، شہید ہو گئے۔ کیا ان کی شہادت کا دن یا مہینہ سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ قرار پایا؟ کہاں گئے آپ کے کالے کپڑے؟ کہاں گیا آپ کا ماتم؟ کہاں گیا آپ کا سوگ؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، زہر دے کر شہید کیا گیا، انہی کوفیوں نے، انہی نام نہاد محبت کے دعوے داروں نے شہید کیا۔ ان کی شہادت کا مہینہ اور دن سوگ قرار پایا، کوئی کالے کپڑے، کوئی ماتم، کوئی سوگ؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ نانا سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش کی خوشی منا لی، کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، اور نواسے کی شہادت منا لی، کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا۔ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش خوشی ہے، ہر سال ہونی ہے، تو کیا آپ کی وفات غم نہیں ہے؟ ہر سال کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہر سال غم ہے تو ان کی ولادت بھی تو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نانے کی ولادت مناتے ہو تو نواسے کی کیوں نہیں مناتے؟ پورا مہینہ خوشیاں ڈھول ڈھمکے کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کیا دین ہے، کیا اسلام ہے جو کسی عقل مند کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا؟ اس لیے یہ محرم الحرام کا پورا پراپیگنڈا سارا کا سارا دین اسلام کی مخالفت پر مبنی ہے۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں ان خرافات سے، ان بدعات سے۔ اب 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور یہاں سبیلیں لگائی گئی، یہاں لنگر بانٹے گئے کہ روزہ نہ رکھو، یہ کھاؤ، گاڑیاں روک روک کر زبردستی پانی پلائے جاتے ہیں۔
یہ دین ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تابع داری ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ شہادتیں منانی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا نا خیبر کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وفات کے موقع پر مجھے وہ زہر ابھی میں اپنی رگیں کاٹتے ہوا مجھے محسوس ہو رہا، وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور آپ فوت ہو گئے۔ شہادت ہے، مناؤ، پھر سوگ مناؤ، ماتم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ شہید ہوئے، کتنا غم اور پریشانی ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن جب وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، غلام تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، حمزہ کو شہید کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فوراً اپنے چچا یاد آئے۔ فرمایا وحشی تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مجھے تم پر کوئی ملال نہیں، لیکن ابھی اچانک سامنے آئے ہو تو مجھے چچا یاد آ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ نہیں ہوتے؟ میں ذرا سنبھل لوں، اپنے چچا کے غم سے پریشانی سے باہر آ لوں۔ لیکن کیا غزوہ احد والے دن کو، حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو کیا ماتم اور سوگ منایا؟ کیا ہر سال اس دن کو آپ نے کالے کپڑے پہنے؟ نہیں، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی، آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، وہ خدیجہ جن کو یاد کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ میری وہ بیوی، وہ غم گسار، وہ میری ڈھارس بندھانے والی بیوی، جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، میری وہ بیوی میری ہمت بندھا رہی، اس کو بعد میں بھی یاد کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں تو سہیلیوں کو بھیجتے ہیں، خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھ کر آؤ۔ کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال منایا؟ سوگ اور ماتم کچھ بھی کیا؟ کتنے ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار، آپ کے سامنے شہید ہوئے، آپ کے سامنے دنیا سے گئے، لیکن کبھی سوگ اور ماتم کا تصور نہیں دیا آپ نے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے رشتہ دار، کبھی سوگ اور ماتم کا کوئی تصور نہیں۔ اور اہل بیت کے افراد میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی سوگ اور کوئی ماتم کا تصور، لیکن آج اسے دین بنایا گیا۔ جو روکنے والا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں، یہ جو مانتے ہی نہیں ہیں جی، اہل رسول کو مانتے نہیں ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل 100% اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے اہل بیت کی شان میں ایک بال کے برابر بھی کمی کی ہو۔ یہ تو محرم کے حوالے سے، اور محرم الحرام میں پھر ہونا کیا ہے؟ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ تو ایک بہانہ بنایا گیا۔ اب اس کی آڑ میں ہوتا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لے کر سارے صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، طعن کی جاتی ہے، نعوذ باللہ ان کے ایمان کو اس کا انکار کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ کافر اور منافق تک کے لفظ کہے جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد ہی گالی پر ہے، لان تان پر ہے، لانتے کرو لانتے کرو، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، نماز بھی لعنت، نماز میں بھی لانتے ہیں۔ تبرے کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی، جب تک لعنت نہ کریں صحابہ پر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ان کا دین ہی لعنتوں پر ہے، گالیوں پر ہے، جھوٹ پر ہے، بہتان پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے عالی مقام والے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، لوگوں سن لو، اس کائنات میں ابو بکر سے بڑھ کر نہ کسی نے ساتھ دینے میں اور نہ کسی نے مال خرچ کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کسی کے میرے اوپر احسانات نہیں ہیں۔ یہ ابو بکر سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا ابو بکر ہوا اعلمنا، سب صحابہ سے بڑھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیاروں سے بڑھ کر ابو بکر زیادہ علم والے تھے۔ کانا ابو بکر ہوا اعلمنا، سب سے زیادہ علم والے کون تھے صحابیوں میں سے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم کی نفی نہیں ہے، لیکن ابو بکر کے علم کی گواہی سارے صحابہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے۔ اور وجہ کیا بنی؟ اور صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، آپ خود سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سورۃ الفتح کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سب صحابہ سن رہے تھے کہ اللہ نے خوشخبری دی ہے، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب فتح نصیب ہو جائے گی، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت کو یاد کرو۔ سب خوش ہیں کہ اللہ بشارت دے رہے ہیں فتح کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، طلحہ زبیر، سارے صحابہ موجود۔ سب خوش ہیں کہ اللہ نے بشارت دی ہے فتح کی، نبی کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے والی ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زاروں کے دار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ پسند کر لے۔ سب خوش ہیں، فتح کی خوشخبری ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو اختیار دے رہے، دنیا یا اللہ کی نعمتیں پسند کرے۔ یہ بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ روئی جا رہے، رونے کا کوئی سبب تو ہو۔ کہنے لگے کہ جب بعد میں پتہ چلا تو ہم سب نے مل کر گواہی دی کہ ابو بکر ہم سب سے بڑھ کر جاننے والے، علم والے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیوں؟ یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے کہ فتح ہو جائے گی، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ استغفار کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ اس میں اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کس کی بات ہے، اور یہ اختیار اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دنیا کی زندگی بڑھا دیتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی نعمتیں پسند کرتے ہیں تو پھر لبیک کہہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے، اپنا نام نہیں لیا، فرمایا اس بندے نے جس کو اختیار دیا گیا تھا اس نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے دار رو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب بتایا کہ ابو بکر صحیح سمجھے ہیں، وہ بندہ میں ہی ہوں جس کو اختیار دیا گیا ہے اور جس نے اللہ کے ہاں نعمتوں کو پسند کر لی، اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہونے والے سارے دروازے بند کر دو، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے سارے دروازے بند کر دو، کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلنا چاہیے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہوگا یا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہوگا۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہے، اگر دنیا میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ سب موجود ہیں، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا دنیا میں اگر کسی کو میں خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید عورتوں میں سے پوچھ رہے، فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے مردوں میں سے پوچھا تھا، فرمایا ابوہا، اس کے والد ہیں۔ پھر مجھے ساری کائنات میں سے، سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر انبیاء رسول تو افضل ہے نا، بالاتفاق انسانوں میں سے، امتیوں میں سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبوب ہے تو ابو بکر ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں آخری ایام میں بتایا ہے، امت کو رہنمائی کی ہے کہ میرے بعد تم نے کرنا کیا ہے۔
ایک عورت آتی، صحیح بخاری کی حدیث، ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول میرا یہ کام ہے، آپ نے کام کر دیا؟ فرمایا بی بی دوبارہ آنا۔ اس نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو کیا کروں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کانہا ترید الموت، اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں کس کے پاس آؤں؟ دوبارہ آنا جو ہے، فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوں دنیا میں اور تم آؤ تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ کیا بتایا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر ہوں گے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، میں نے ارادہ کیا، لقد اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں، وَأَعْهَدَ، اور میں وصیت لکھ دوں، لکھ کر دے جاؤں، مجھے خطرہ ہے ان یتمنى المتمنون، کوئی تمنا کرنے والے، حرص والے آ جائیں، کہیں کہ انا اولا، میرا زیادہ حق بنتا ہے، نبی کے بعد میرا حق زیادہ بنتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا کر لکھوا دیتا ہوں۔ ثم قلت، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں نے کہا یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن جائے، نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو قریب پھٹکنے دینا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے الفاظ ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی وہ حضرت عمر نے روک دیا تھا کاغذ قلم سے، تو آپ لکھوانا چاہتے تھے، وہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، وہی صحیح بخاری وہی صحیح مسلم، کیا لکھوانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرے بعد یہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیوں ترک کر دیا؟ فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے، نہ مومنوں نے کسی کی بیعت کرنی۔ اور ایسا ہی ہوا، اختلاف ہوا وقتی طور پر، کیونکہ یہ حدیث بالکل آخری ایام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے فرمان جاری کیا، اور اس کے 1-2 دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ معروف ہوئی نہیں لوگوں کے ہاں، اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور حکمت بھی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے حکم سے اگر میں حکم جاری کرتا پھر تو سب نے ماننا ہی ماننا تھا نا۔ میں حکم جاری کر کے نہیں گیا، میں اپنی خواہش بتا کے گیا ہوں، اپنا امر بتا کے گیا ہوں، لوگوں کو بتا کے نہیں گیا۔ گھر میں اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ اللہ اور مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں بننے دینا۔ حکمت کیا تھی؟ اگر بتا کر جاتے، کہہ کر جاتے تو پھر تو اور بات ہوتی، لیکن مومنوں نے اپنی مرضی سے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو چننا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا، لیکن جب ابو بکر کا نام پیش کیا گیا کہ لوگوں یہ ابو بکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، اس کے بعد کسی نے ایک ذرا برابر ایک لفظ بھی اختلاف کا نہیں بولا۔ حالانکہ پہلے اختلاف اتنا ہو چکا تھا، مہاجرین کہتے تھے ہمارے میں سے خلیفہ ہو، انصار کہتے تھے ہمارے میں سے خلیفہ ہو، پھر کچھ لوگوں نے باتیں کر دی ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک انصار میں سے ہو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سارا ہی کھانا خراب ہو جائے گا، بھلا 2 بھی خلیفہ ہو سکتے ہیں ایک وقت، ایک کہے کہ ایسے کرنا، دوسرا کہے ایسے کرنا، تو امت لڑ لڑ کے مر جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بکر کا ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا کہ ابو بکر ہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں۔ اور یہ بھی یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آج لوگ کہتے پہلے ایمان کون لایا، اور کئی نام نہاد سنی بھی کہتے جی ابو بکر کو پہلے ایمان لانے والا کہہ کر آپ علی کی توہین کرتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بیان کرنے والے عمار ابن یاسر ہیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لے کر آیا، آپ کے پاس 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے۔
ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، سب سے پہلے صحابیت کا شرف پانے والے۔ فرمایا کہ یہ ابو بکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، ثانی اثنین، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور سب مسلمانوں سے بڑھ کر، سب ایمان والوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار سنبھالنے کے اہل ہے، لہٰذا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ سب نے بغیر کسی چون چرانگ، حالانکہ پہلے اختلاف کیے بیٹھے ہیں، لیکن جب ابو بکر کا نام دیکھا، کسی نے بھی، ایک بھی صحابی پیچھے نہیں رہا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور نہ کوئی اور۔ اور آخری بات کرتا ہوں، محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا اپنے والد گرامی سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، ذرا آپ اپنا عقیدہ تو بتائیں، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی، اس کا نام تو بتائیں۔ فرمایا ابو بکر، ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ اور یہ کہنے کی بجائے میں نے سوال بدل دیا، میں نے کہا پھر تو پھر آپ کا ہی نمبر ہوگا نا، پہلے نمبر پہ آپ نے بتایا ابو بکر ہے، مان لیا، دوسرے نمبر پہ بتایا عمر ہے، مان لیا، اب تیسرے نمبر پہ یہ نہیں پوچھا کون ہے، بلکہ کہہ دیا پھر تو آپ ہی ہوں گے نا۔ فرمایا نہیں، وما انا الا رجل من الناس، تیسرے نمبر پر بھی میں نہیں ہوں، یہ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ آج کس کا عقیدہ علی رضی اللہ عنہ کے عقیدے کے مطابق ہے، اور دعوے کتنے ہیں، نعرے کتنے ہیں، اور خرافات کتنی ہیں، بدعات کتنی ہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، نہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وہ آئی تھیں، انہوں نے سمجھا کہ میرا حصہ وراثت میں بنتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بیٹا آپ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، میں حاضر ہوں، مجھے اپنی بیٹی عائشہ سے بڑھ کر تم سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ نبی کو سب عورتوں سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے، لیکن آپ چونکہ عائشہ میری بیٹی ہے میرے لحاظ سے، اور تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتی ہو، میں حاضر ہوں، میں خادم ہوں، میں تمہیں دوں گا، لیکن اس مال میں سے آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی حدیث سن کر، اپنے بابا کی حدیث سن کر واپس چلی گئیں، زندگی میں جب تک زندہ رہیں ایک کلمہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ کہاں سے نکال لیا کہ جی غصب ہو گیا، جی ظلم ہو گیا، جی سب جھوٹ، سب طوفان، جھوٹ گھڑے گئے تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت نے گزارا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔